اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کا دھیان اور توجہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے آن لائن کام کا جھانسا اور لوٹ مار۔ اس حوالے سے کئی ایک ایپس لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں دھوکہ دہی، جوا وغیرہ جیسی باتیں موجود ہیں۔ جو ایپ بدنام ہو جاتی ہے وہ بند کر کے پرانے شکاری نیا جال لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان سے یہ فرق ہے وہ فرق ہے، حالانکہ یہ سارا کچھ کہنے کی حد تک ہی ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سب آن لائن ایپس اور ویب سائٹس جن میں نیٹ ورک بنانے اور ممبران ایڈ کروانے اور رجسٹریشن فیس اور ٹریننگ وغیرہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ سب دھوکہ، فراڈ اور حرام کام ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس حرام کام سے جتنا ہو سکے بچیں۔ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہونے والوں کو معاملات کچھ بتائے جاتے ہیں جبکہ حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ کھلا دھوکہ ہے۔ جو کمپنیز پروڈکٹ بھی ایڈ کرتی ہیں ان کا صارف بیک وقت کمیشن ایجنٹ بھی ہوتا ہے اور کسٹمر یعنی خریدار بھی ہوتا ہے، اسے خود بھی چیزیں خریدنے کا پابند کیا جاتا ہے جبکہ دیگر لوگوں کو ترغیب دے کر اس سلسلے کا حصہ بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں، حالانکہ خرید و فروخت میں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مشروط کرنا درست نہیں ہے۔ اس کاروبار میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے نیچے والے لوگ نقصان کا شکار ہوتے ہیں جبکہ اوپر والے لوگ پیسہ لگانے یا محنت کے بغیر نفع حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ماہرین نے اسے سود سے بھی خطرناک قرار دیا ہے۔ یہ کاروبار کا کوئی پائیدار طریقہ نہیں کیونکہ اس میں جس قدر لوگ بڑھتے جاتے ہیں فارغ بیٹھ کر کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر اس میں مسلسل نئے ممبرز کو ساتھ ملانا بھی ضروری ہوتا ہے جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں فیس دے کر رجسٹریشن کرواتے ہیں لیکن جب وہ کسٹمرز اور ممبرز نہیں لا پاتے تو ان کی ممبرشپ کینسل ہو جاتی ہے اور فیس وغیرہ بھی ضبط ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا یہی کمال ہے کہ وہ اتنی واضح حرام چیز کو دھوکہ دہی سے کچھ لوگوں کے سامنے حلال باور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ویسے ان کے دھوکے میں آنے والے مومن بولے بالے لڑکیاں اور لڑکے اور ہوتے ہیں اور ایک وجہ اسلام کی دوری بھی ہے۔ کوئی بھی عقل مند بزنس مین یا تاجر اس قسم کے فراڈ کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ جو ہی کوئی عام بندہ ایک بار ان کے چنگل میں آ کر پیسے لگا بیٹھتا ہے وہ پھر اپنا نقصان پورا کرنے کے چکر میں مزید لوگوں کو اس میں پھنسانا شروع کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ اس قسم کے کاروبار کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یا اس میں پھنس چکے ہیں ان کو نصیحت ہے کہ خودارا اس کو فوراً ترک کر دیں اور جتنی ذلت خواری لوگوں کو اس کمپنی کا ممبر بنانے میں اٹھا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کسی کے ہاں محنت مزدوری کر لیں یا اپنا کوئی کاروبار کر لیں۔ کچھ بھی نہیں کرنا، چلیں کچھ بھی نہیں کرنا تو اتنا وقت کسی دعوت و تبلیغ یا دینی کام میں ہی صرف کر لیں۔ ایک تو آخرت کا ذریعہ بن جائے گا، دوسرا معصوم لوگوں کو دھوکہ دہی کی لعنت سے بچ جائیں گے۔ پیسے کا لالچ ایسا لالچ ہے میری بہنوں کہ لوگ ایک فون کال پر دیے گئے لاکھوں کے ناموں کے لالچ سے اپنے پاس موجود چند ہزار بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ یہ آن لائن ایپس تو پھر کاروبار کا جھانسا دے کر آہستہ آہستہ اس دلدل میں اتارتے ہیں۔ خدارا آنکھیں کھولیں اور نکل آئیں اس جھانسے سے۔ میرے پیارے اور عزیز بھائیوں، میں اسی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ کرانا چاہتی ہوں۔ میری اس بات کو جہاں تک ہو سکے پھیلائیں اور شیئر کریں اور اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔